اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پہ قائم ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر ایک پہ غالب کمال حکمت والا ہے. شاہدہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، گواہی دی. اللہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ انہو، اصل میں تھا بھی انہو. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ انہو، ہو ضمیر کی طرف جا رہی ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں. کیا مطلب؟ کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ اصل میں کیا ہے؟ لا الہ حق، لا کی خبر حق، یعنی کہ کوئی معبود برحق نہیں الا ہوا، مگر وہ کون؟ اللہ. والملائکۃ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرشتے. یہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے. اولو کا معنی کیا ہے؟ والے. قائماً، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ قائم ہے. وہ کون؟ اللہ رب العزت. کس چیز پہ قائم ہے؟ بالقسط، عدل و انصاف پہ. القسط کا معنی عدل و انصاف. لا الہ، ایک دفعہ پھر آ گیا، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا ہوا، مگر وہی. العزیز، وہ غالب ہے. الحکیم، کمال حکمت والا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ شہادت دی ہے، اور شہادت اللہ نے دی ہے اپنے حق میں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ایک ایک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ پوری کائنات میں کہیں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کے لائق ہو. جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں. چاہے وہ فرشتے ہوں، فرشتے خود اچھے لوگ ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام بہت عظیم ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں. اولیاء کرام قابل احترام ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں. والملائکۃ، اور دوسرے نمبر پہ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ فرشتوں نے. اس سے پتہ چلا فرشتوں کی فضیلت کا کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ انہیں گواہ کے طور پہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے فرشتے بھی جانتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی. مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر مومنین، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو اس سے علم کی شان معلوم ہوئی، اہل علم کی شان معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنی توحید پہ تمام فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، لیکن انسانوں کی باری آئی ہے تو تمام انسانوں کو نہیں بنایا. انسانوں میں سے جو علم والے ہیں، علم کس کا؟ سائنس کا، میڈیکل کا نہیں، علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا، علم توحید کا. تو انسانوں میں سے جو توحید کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات کا علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. قائما بالقسط، وہ عدل و انصاف پہ قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، شرعی حکم، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج کرنے کا، یا کسی چیز سے اللہ منع کرتے ہیں کہ شراب کے قریب نہیں جانا وہ حرام ہے، زنا کے قریب نہیں جانا وہ حرام ہے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان احکام میں ظلم نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ انسان کو انہی احکام کا مکلف بناتے ہیں، پابند کرتے ہیں جن کی وہ طاقت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شرعی احکام دینے میں بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور جو اللہ کی تقدیر ہے وہ بھی ظلم پہ مبنی نہیں ہے. اور جو روز قیامت اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے یا کسی کو سزا دیں گے تو وہ بھی عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، اس میں بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. لا الہ الا ہو، پہلے اللہ نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہاں لا الہ الا ہو کا تذکرہ ہوا تھا بطور شہادت کے. اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلہ ان گواہیوں کے ملنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ لا الہ الا ہو ثابت ہو گیا. جب اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، تو بات پکی ہو گئی، فیصلہ آ گیا، رزلٹ آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. العزیز الحکیم، یہ دونوں خبریں ہیں کہ وہ جو ہے العزیز ہر ایک پہ غالب ہے، اس کے سامنے سب مغلوب ہیں، اور وہ عزت والا بھی ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، ہر ایک کے اوپر غالب بھی ہے اور ہر ایک سے بڑھ کر شان اور مقام رکھتا ہے. الحکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے.